جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ جاریہ وہ علم جو نفع دے یا نیک صالح اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اس روایت کے اندر تین چیزوں کا بیان ہوا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس مرنے والے کے کام آتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ صدقہ جاریہ۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک مسجد بنوا دی، جب تک مسجد رہے گی نمازی نماز پڑھنے آئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی جگہ پہ پانی کی ضرورت تھی، آپ نے پانی کا اہتمام کر دیا، پانی کی لوگوں کو جو ضرورت تھی، جو کمی تھی پانی کی، وہ آپ نے پوری کر دی، تو جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کی مثال حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ کا وصال ہوا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور میری اماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور صدقہ کرتی، اب وہ تو اس دنیا سے چلی گئیں، میں ان کے لیے کیا کروں جو ان کے کام آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد اپنی والدہ کے لیے ایک پانی کا کنواں کھدوا دو، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو صدقہ جاریہ کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے کسی جگہ پہ درخت لگا دیا، مسافر آتے ہیں اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، تو جب تک وہ درخت رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، وہ علم جو نفع دے۔ اب نفع دینے والا علم یا تو قرآن ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا۔ اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ کا گزر ہوا، روح البیان کے اندر یہ واقعہ تحریر ہے۔ آپ ایک قبرستان سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قبر جو ہے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، آپ وہاں سے چلے گئے، واپس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی قبر جس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رب العالمین کیا ماجرا ہے؟ کچھ دیر پہلے تو یہی قبر اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی، اب وہی قبر جنت کا باغ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ روح اللہ، جب یہ شخص فوت ہوا تو پیچھے اس نے ایک بچہ چھوڑا، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ایک عالم کے پاس لے گئی، میرے اس بیٹے کو بھی عالم بنا دیں۔ تو اس عالم نے، اس قاری صاحب نے اس بچے کو بٹھایا، کہا بیٹا یہاں بیٹھ کے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے عیسیٰ روح اللہ، اس کا بیٹا زمین کے اوپر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، تو میری شان کو یہ گوارا نہیں کہ میں زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں۔ اس سے معلوم ہوا اچھی تعلیم جو ہے وہ علم جو نفع دینے والا ہے، اگر اپنی اولاد کو اس طرح کا علم دیا تو ضرور آپ کو قبر کے اندر اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تیسرے نمبر پہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، نیک صالح اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اللہ اولاد کی دعا کی برکت سے والدین کی بخشش فرما دے گا۔ اس کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سفیان بن عیینہ
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا بہت غمگین ہوئے، کیونکہ والد تو والد ہوتا ہے، جن کے نہیں ان سے جا کے والدین کی قدر پوچھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرمائے، جن کے زندہ ہیں والدین کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ کا والد جب اس دنیا سے چلا گیا تو آپ والد کے اس دنیا سے جانے کے بعد روزانہ اپنے والد کی قبر پر جاتے، پھر اچانک جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن رات کو سوئے، والد محترم خواب کے اندر آئے، بیٹا خیر تو ہے، روزانہ پہلے قبر کے اوپر آیا کرتے تھے، اب قبر کے اوپر آنا چھوڑ دیا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان کیا میرا آنا آپ کو پسند ہے؟ جب میں آتا ہوں آپ مجھے پہچان لیتے ہیں؟ تو والد محترم نے کہا بیٹا جب تو آتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، میں بھی خوش ہوتا ہوں، میرے ساتھ جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے سنا تو اس کے بعد پھر روزانہ اپنے والد محترم کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا صدقہ جاریہ آپ نے کیا، نیک اولاد چھوڑی، یا وہ علم پڑھا جو نفع دینے والا ہے۔ آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔